آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اذکار اور تسبیحات کا بیان۔ آج آپ کو ذکر اور تسبیحات یہ بتاؤں گا جو آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اور اللہ سبحانہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ اور ہم دن بھر دنیاوی گفتگو کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اگر ہم یہ تھوڑا سا یہ اللہ کا جو ذکر اور تسبیحات میں آپ کو بتاؤں گا یہ کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ آپ پہ کرم کرے گا، فضل کرے گا اور رحمت کرے گا۔ اور جب آپ ان کے فضائل سنیں گے نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں آتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں ہم۔ جب ہم نے کرنے شروع کر دیے نا یہ ذکر اور تسبیحات تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ پھر دیکھیں اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ۔ پہلا جو ذکر ہے وہ ترمذی شریف میں بھی آیا، ابن ماجہ میں بھی آیا، اور نسائی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، اور حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کیا جی؟ سارے پڑھ دیں ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اگر اس ذکر پہ آپ غور کریں تو سب سے پہلے جو اس کے کلمات ہیں وہ نفی کے ہیں۔ کس چیز کے نفی؟ تمام جھوٹے خداؤں سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، کوئی بھی نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ۔ یعنی یہ بندے کو یہاں جب اللہ کا ضرب لگاتا ہے نا بندہ اپنے قلب پہ، تو پھر تمام جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے ان کی نفی کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وہ پھر عبادت کا اقرار کرتا ہے، اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ استقامت آ جاتی ہے۔ اور وہ پھر جب یہ ذکر پابندی سے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب یہ پابندی کے ساتھ ابواب ذکر بندہ ذکر کرتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ اس پہ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے کہ تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر کے مجھ سچے خدا کا بندہ اقرار کر رہا ہے، سچے خدا کا بندہ اقرار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابواب ذکر آگے فرمایا کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ بہترین دعا کیا ہے جی؟ الحمدللہ ہے، یعنی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے نا اتنا اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ امام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ پاؤں میں جوتی نہیں تھی، گلے شکوے ہوئے، یا اللہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، دیکھا تو ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے، سجدے میں گر گئے، کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پاؤں تو عطا کیے ہوئے ہیں، تیرا شکر، الحمدللہ۔ یعنی اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو نیچے والے کو دیکھیں جو پیدل ہے، اگر آپ کے پاس بائک ہے آپ سائیکل والے کی طرف دیکھیں، اس کے پاس سائیکل ہے، اللہ نے مجھے بائک عطا کی۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ بائک والے کی طرف دیکھیں کہ اس کے پاس بائک ہے، اللہ سبحانہ نے مجھے گاڑی عطا کی ہوئی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، تیری تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں جس نے یہ مجھے نعمتیں عطا فرمائی۔ جب آپ اس طرح کی ابواب ذکر اپنے نظریات رکھیں گے نا اللہ پھر آپ کو غیب سے عطا فرمائے۔ ہم کیا ہوتا ہے جی، ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ آج جی دیہڑی ہماری جو لگی ہے نا وہ بس 10-15 ہزار کی لگی ہے، بس نہ شکری نہ، یار 10-15 ہزار تھوڑے ہیں ایک دن کے، وہ بھی تو دیکھو نا جو 1000 روپیہ لیتا ہے مزدور، وہ بھی تو دیکھو نا جو 500 روپیہ لیتا ہے، وہ بھی تو دیکھو نا جس کی دیہڑی لگی ہی نہیں ہے،
جتنے بھی ملیں آپ کو واپسی وقار، چاہے 5 ملے، چاہے 10 ملے، چاہے 100 ملے، چاہے 150 ملے، چاہے 200 ملے، چاہے 1000 ملے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ یا اللہ تو نے مجھے رزق و عطا کیا نا، کئی دنیا میں ایسے بندے ہوں گے جن کو 1000 بھی نہیں ملا ہوگا، یا اللہ مجھے 1000 تو عنایت فرما دی ہے نا، یا اللہ جتنا میں تیرا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ یہ تو ابواب ذی وقار ذکر اپنا ورد بنا لے اور نماز کے بعد چلتے پھرتے کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ورد کرتے رہے۔ جب کرتے رہیں گے اللہ سونا آپ کی غیب سے مدد کرے گا، اور ایسا کرم، ایسا فضل، ایسی رحمت کرے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ساری میری مشکلات کس طرح آسان ہو گئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں ابواب ذی وقار۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دو کلمات زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ساروں کو آتے ہیں دو کلمات۔ کوئی ایسا بندہ نہیں، جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو بھی کہو، اس کو بھی یہ آتے ہوں، بزرگ ہے اس کو بھی آتے ہیں۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگرچہ غلط بات ہے، وہ قرآن پڑھنا سیکھے، اس کو بھی یہ کلمے آتے ہوں گے۔ ان پڑھ بندے کو بھی آتے ہوں گے، پڑھے لکھے بندے کو بھی آتے ہیں یہ کلمے۔ وہ کیا؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا، یہ کلمے سن کر جو میں ابھی دہراؤں گا، پڑھوں گا، پھر آپ نے ان کلموں کو دہرانا ہے تاکہ ہمارا جو میزان یعنی ترازو ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے۔ نیکیوں سے کیا ہو جائے جی؟ بھر جائے۔ وہ کیا ہے ابواب ذی وقار؟ سنیے گا، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ، آئے ہائے، آتے ہیں ساروں کے نہیں آتا، محبت سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں نا، کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ پھر کئی جاہل بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی جاہل بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کا تعلق ابو جہل کی نسل سے ہوتا ہے، اور یہ تو کوئی بار بار مولوی صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ کہو جی، سبحان اللہ کہو جی، سبحان اللہ کہو جی، بار بار کہتے ہیں کہو جی سبحان اللہ۔ اور چلے ہو، ہم آپ کے حق میں ہیں کہ کل جب آپ میزان پہ پہنچو گے نا، سبحان اللہ کثرت سے ہوگی نا، تو آپ کا ترازو نیکیہ کا کیا ہوگا؟ پلڑا نیچے ہوگا، گناہوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ اوپر ہوگا۔ پھر اس وقت آپ کے دل سے دعا نکلے گی، واہ عباسی صاحب، ہمیں جب حضور کی تعریف بیان ہوتی تھی، جب اصحاب رسول کی تعریف بیان ہوتی تھی، جب اہل بیت رسول کی تعریف بیان ہوتی تھی، اولیاء کرام کی تعریف بیان ہوتی تھی، خود رب وحدہ لا شریک کی تعریف بیان ہوتی تھی، آپ کہتے تھے محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ، تو ہم سارے محبت سے سبحان اللہ کہتے تھے۔ تو آج اس کا ہمیں پتہ لگا جب ہماری آنکھ بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابواب ذی وقار دوسرا جملہ فرمایا، وَبِحَمْدِهِ۔ پھر تیسرا فرمایا ابواب ذی وقار، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ابواب ذی وقار جملے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہایت عظمت والا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ جب یہ اللہ کی تعریفیں کریں گے نا ابواب ذی وقار، اللہ کی تعریفیں کریں گے نا تو اللہ خوش ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ ہماری تعریف کا محتاج ہے۔ اگر ہم اللہ کی تعریف نہ بھی کریں تو وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ بھی کریں تو وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ بات سمجھیں؟ یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی زبان سے اس لیے بتائے کہ سونا مصطفیٰ غاروں میں بھی ہمارے لیے رویا، نمازوں میں بھی ہمارے لیے روئے، اور جب رب سے ملاقات ہوئی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر، وہاں بھی اللہ سونے نے اللہ سونے کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ تو پھر اللہ سونے نے فرمایا، سونیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں بتاؤں گا، تم اپنے امتیوں کو بتانا، جب وہ پڑھ لے گا تو میں ان کی بخشش فرما دوں گا، بخشش فرما دوں گا۔ اب فرمایا ابواب ذی وقار، آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ کہے
سبحان اللہ. سارے کہہ دیں ذرا محبت سے، سارے کہیں، بلند آواز سے کہہ دیں یار سبحان اللہ. یار اونچی آواز میں سارے بولو سبحان اللہ. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کیا ہوں جی ملک جی؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، نہیں چھوڑتی کسی کو، چاہے کوئی ملا ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مشیر ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، نہیں چھوڑتی. اس لیے کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. بات ہے کہہ دو اونچی آواز میں سبحان اللہ. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رگڑا بڑا لگاتا ہے اللہ، اگر بندے کو سمجھ آئے، نہیں سمجھ آئے تو نہیں آتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر دنیا کی ہر قوم سے ٹکر لے لو، لیکن ایمان والوں سے کبھی ٹکر نہ لینا. کہ میری بات یاد رکھنا بابا جی وقار، کبھی نہ لینا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دوسرا جملہ فرمایا وَبِحَمْدِهِ. آیا. اب سنیے گا بابا جی وقار، جو دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. جی اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. کتنے بابا جی وقار دے لگتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان. تقریباً ٹوٹل 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. 3 سے 4 منٹ بیٹھ کر اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے بابا جی وقار. ہمیں فیضان کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں فیضان اس وجہ سے نہیں ملتا، ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا. ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا. ہماری نمازوں میں اثر کیوں نہیں؟ وجہ ہمیں تو یہ پتہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن بابا جی وقار نماز کی بھی تو کوئی کنجی ہے نا، وہ ہے طہارت. ہمیں جب ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا غسل نہیں ٹھیک ہوگا تو نماز کا تالا کھلے گا نہیں. جب نماز کا تالا نہیں کھلے گا پھر وہ آگے جنت کا تالا کس طرح کھلے گا؟ تو اس طرح ذکر کا بھی ایک طریقہ کار ہے. بابا جی وقار وہ کیا؟ ساری دنیا کی سوچوں سے بابا جی وقار سوچوں کو ترک کر کے مصلی پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے خوشبو لگا کر اپنے رب کا تصور رکھ کے جب بندہ کہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، جب بندہ کہے نا سبحان اللہ، یوں بابا جی وقار ورد کرے یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے. اور جب یہ کہے وَبِحَمْدِهِ، اور ساری تعریفیں تجھے ہی ہیں، تو پھر بابا جی وقار کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی رحمت اس پر چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی. ادھر ہم تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، او یار فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا. حضرت مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا رابعہ بصری مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. تو جیسے سنیے گا بات. مائی صاحبہ نے بٹھایا، بیٹھ جا بیٹھ جا، ایک میری بات سن. کہا کیا؟ کہا میری ایک بہن ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ حسین ہے، مجھ سے زیادہ جمیل ہے، اس کا قد کاٹ بھی بڑا ٹھیک ہے اور بڑی پیاری ہے، اور تیرے پیچھے کھڑی ہے. جو ہی بندے نے پلٹ کر پیچھے یوں دیکھا نا، مائی صاحبہ نے رکھ کے چماٹ ماری. کہا محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتا ہے، مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتا ہے، مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے بابا جی وقار. اب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم، اور بابا جی وقار اور دنیا کی لذتوں میں کھو جاتے ہیں. یہ ایسا کام تو نہیں نہ ہونا چاہیے. تو اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.